اگر پاکستان کی ترقی کا راستہ اپنانا ہے تو اداروں کو بھی نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ سب وہی زبان بولیں گے جو آپ کا لیڈر نواز شریف بول رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہیں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں ادھر پاکستان میں بول پڑے ہیں، اور جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانے لگے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن کمپین کا حصہ لینے، کیونکہ ابھی تک پی ٹی آئی کی الیکشن کمپین نہیں اٹھائی جا سکی۔ یہ تین موضوعات کے اوپر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ تینوں موضوعات تقریباً آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج آخر بات کہہ دی جس کے لیے انہوں نے پورا ماحول سجایا تھا اور پوری غزل کہی تھی، اور ہٹیاں بالا کا جو بالا انہوں نے چھکا مارا ہے، اس نے بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت ساری خطرے کی گھنٹیاں بجانی شروع کر دی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یا اس خفگی سے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے پی ٹی آئی فوراً میدان میں اتری۔ پی ٹی آئی اور اس کے بھونپو جو ہیں، وہ جو سرکاری اور ذاتی ترجمان جو ہیں، اور جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر پرائم ٹائم میں کئی لاکھوں کی تنخواہوں پہ بٹھائے گئے ہیں، انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہے، چونکہ فوج اور جو ہے عدلیہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے الیکشن ہم جیتیں گے، چونکہ فوج اور عدلیہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے الیکشن ہم جیتیں گے۔ اب ظاہر ہے اس بات کے اوپر نہ فوج کو اعتراض ہے نہ عدلیہ کو اعتراض ہے، ہم تو یہ کہہ ہی سکتے ہیں نا کہ سر آپ کی بے عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے کمی واقع ہو رہی ہے، اس پہ توجہ فرمائیے۔ لیکن مریم نواز شریف کے ہٹیاں بالا والے جلسے کا جواب یہ تھا مبلغ پی ٹی آئی کے پاس، تو جو کوئی جو مرضی کر لے، جتنے مرضی ووٹ لے لے اور جتنے مرضی بڑے جلسے کر لے، چونکہ فوج اور عدلیہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے الیکشن ہم جیتیں گے، یہ فواد چودھری صاحب نے فرمایا۔ مریم نے وہاں پہ اور پھر اس کے بعد آج جو ہے پھر جلسہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے بات کہی، اور وہ بات جو تھی وہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ مطلب کہ معنی خیز تھی، اور اس میں انہوں نے فرمایا اور کہا کہ بعض تو ہمارے وہی ماننی پڑے گی جو نواز شریف کی ہے، اور وہی دہرانی پڑے گی، اور ایک بات تو دہرا چکے ہیں نا، اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے نہیں تب تک جوتے پڑیں گے، اور وہ بات تو دہرا چکے ہیں نا، یہی نواز شریف نے کہا تھا تو ڈان لیکس کر دیا گیا تھا۔ لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا تلاش کریں ڈان لیکس کے دن کے ارد گرد کوئی اہم جگہوں کے اوپر، سول عہدوں کے اوپر نان سول لوگوں کی اپوائنٹمنٹ تو نہیں ہوئی تھی، یاد کریں کچھ، اور یہ سارے اپوائنٹمنٹوں کے وہ تو عمران خان کو سپیئر نہیں کرتے، جیسے ہی کوئی اپوائنٹمنٹ کا موقع آتا ہے تو عمران خان کے خلاف پھر کمپین چڑھ جاتی ہے، پھر وہ بلاتا ہے مائی باپ کی ہو گیا، وہ پھر لسٹ نکال کے عطا ہو جاتی ہے کہ اچھا انہوں تے پوائنٹ کرو نا دیکھ لینے تھوڑا کیس بھی۔ تو خیر وہ جناب وہاں پہ جو ہے یہ والی بات ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب بہت دنوں سے چپ تھے، خواجہ صاحب کے جیل سے جب سے رہا ہو کے آئے تھے چپ تھے، اور خواجہ صاحب سے کسی دوست نے پوچھا بھی کہ جناب یہ کیا وجہ ہے کہ آپ چپ ہیں اور مسلسل چپ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر جیل میں رہ کے آیا ہوں، میاں صاحب نے مجھے کال نہیں کی۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو تھے وہ ان سے بہت شاکی تھے اور ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب جو تھے وہ دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے تھے، وہ الیکشن کی رات فون کر کے سیٹ بچانے کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، اور پی ایم ایل این کی فرنٹ سیٹ کے اوپر بھی ان کا خیال ہے کہ ان کا حق ہے۔ میاں صاحب کے جو طرفدار سمجھے جانے والے لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے موقع کے اوپر جس طرح خواجہ صاحب نے ادھر کچھ اور کیا سی تے ادھر کچھ اور کیا سی، میاں صاحب چونکہ لوگوں کا بھرم رکھنے والے آدمی ہیں تو انہیں تو یہ بھرم نہیں رکھنا چاہیے تھا، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا کہ میں نے دھوکا کیتا ہے انہوں نے، لیکن بندہ اتنی دور بیٹھا ہو تو وہ کتنا اسٹرانگ سٹینڈ لے سکتا ہے، لیکن میاں صاحب نے لیا بھی ہے، تو خواجہ آصف کے مسئلے پہ بھی لے لیتے اگر یہ بات درست ہے تو خواجہ صاحب نے
ادھر میاں صاحب کو کچھ تسلیاں دے کے ایکسٹینشن والے مسئلے کے اوپر ووٹ ڈلوا لیا تھا، جس پہ میاں صاحب ان سے ناراض تھے، اور اس کے بعد جو تھا میری اطلاع بھی ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب کے چماٹ جو تھے انہیں میاں صاحب کے دفتر سے دیس نکالا ملا تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی تک دوبارہ رسائی نہیں ہوئی ان چماٹوں کی، نمائندے رکھے ہوتے نا، میرا بندہ ہوتا، وہ بندے نے فارغ کروا لیا خواجہ صاحب نے۔ اب خواجہ صاحب بولے ہیں اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو والا جو ہے، جب انہوں نے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کا فون آ گیا ہو اور انہوں نے حال چال پوچھ لیا ہو تو خواجہ صاحب نے حال دل کہہ دیا ہو اور پھر اس کے بعد غزل خواں ہو گئے ہوں، ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خواجہ صاحب نے کہا ہوگا کہ سیاست بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور میں ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کی ریلیونسی کریٹ کروں، کوئی بات نہیں، میاں صاحب سے پیر تھے کسی وقت بھی پھڑے جا سکتے ہیں لندن جا کے، تو لیکن اگر میں ارریلیونٹ ہوتا گیا تو لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ سیاسی لیڈر کا ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا جی، وہ ہے المیہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر تک وہ اوجھل رہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہ آئے تو پھر یہ ہو جاتا ہے، تو لہذا خواجہ صاحب ایکٹیو ہی ہوں۔ لیکن اس میں سب سے یہ دونوں باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ پرویل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جب سے جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، ان کو لندن جانے کی اجازت نہیں ملی، ان کی تمام تر منت ترلوں اور یقین دہانیوں کے باوجود اجازت نہیں دی گئی، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مطلب کہ جو لندن نہیں بھجوا سکتے وہ بعد میں آپ کے فارمولے کے اوپر عمل کی کیا گارنٹی دے سکتے ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب کو جب پایان کی طرف سے سننا پڑا تو پھر وہ شہباز شریف صاحب پیچھے کو ہٹ گئے، تو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ جو ہے وہ پی ایم ایل این اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے ہاتھ میں اس کا علم تھامے چلے گی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ مفاہمت والے بیانیے کے اوپر مار تو پڑنی ہی پڑنی ہے دونوں صورتوں میں۔ اس صورت میں سیاسی عزت بھی جاتی ہے، سیاسی عزت کی بات کر، سیاسی عزت بھی جاتی ہے مفاہمت والے بیانیے کی طرف، دوسری طرف مار تو اتنی ہی پڑے گی یا اس سے تھوڑی بہت کوئی دو چار چپیڑیں زیادہ پڑ جائے گی، لیکن سیاسی عزت تو بچ جائے گی، تو وہ انہوں نے کر دیا۔ لیکن آج کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت کے غیر سرکاری ترجمان، بلکہ حکومت سے بڑھ کے حکومت کے ترجمان ARY کے مارننگ شو کے اندر میں تو نہیں دیکھتا، ایک صاحب نے بتایا کہ جناب عمران خان صاحب کودنے لگے ہیں اب کہ آزاد جموں کشمیر کی سیاست کے اندر، اور وہ جائیں گے وہاں پہ مختلف جلسوں سے خطاب کریں گے، کیونکہ وہ جو گنڈا پور ہے نا، علی امین گنڈا پور، نہ وہ علی ہے نہ امین ہے، گنڈا وہ پورا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں موصوف جو ہیں ان سے معاملات نہیں سنبھل رہے، کنات سے باہر تو وہ پی ٹی آئی کا جلسہ نکال نہیں سکے، بس وہ لوگوں کو وہ اور ان کے ہواری اور ان کے کزن وزن یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ الیکشن تو ہم نہیں جیتنا ہے کیونکہ فوج اور عدلیہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ اب عمران خان صاحب جو ہیں الیکشن کمپین وہ نہیں اٹھا سکے جی، علی امین گنڈا پور صاحب، اور اس کے بعد اب اس کو لیے پرائم منسٹر کو خود کودنا پڑ رہا ہے۔ تو ARY کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پہ وہاں پہ جب وہ جائیں گے تو وہ ایز اے پرائم منسٹر نہیں جائیں گے، وہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پہ جائیں گے۔ ظاہر ہے جن کو مسلط کرنے والے بیک وقت معاشی ماہرین بھی ہوں، خارجہ امور کے ماہر بھی ہوں، انٹرنل اکنامکس کو ڈومیسٹک اکنامکس کو بھی جانتے ہوں، کبڈی کیسے کھیلی جاتی ہے ان کا وہ بھی پتہ ہو، اس کے بعد جو ہے بھینسیں اور گائیں ہماری دودھ کم دیتی ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہو، ظاہر ہے جن کو اتنی باتیں پتہ ہوں، کبھی وہ کوئی عہدہ اختیار کر لیں، کبھی وہ کوئی عہدہ اختیار کر لیں، کبھی کوئی عہدہ اختیار کر لیں، تو ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے بارڈر پہ کھڑے ہوں اور مطلب کہ اپنا کوٹ اتاریں اور کہیں کہ یہ پرائم منسٹر کا کوٹ تھا، یہ میں نے اتار دیا، اب میں ایک عام آدمی بن گیا ہوں۔ اور فروغ نسیم نسیم فروغ نسیم صاحب جو ہے نا، وہ فروغ ہے نہ نسیم ہے،
انہوں نے کتنے کے ڈرامے کیے ہیں اور کتنی دفعہ ریزائن کروا کے دوبارہ حلف لیا ہے. عمران خان صاحب بھی ایک دن کے لیے ریزائن کر سکتے ہیں ادھر جانے کے لیے, لیکن اس گلوں بڑا پکا جے جلندری پٹھان جڑا ہے جس کے کپڑوں میں کوئی جیب نہیں ہوتی, جس کی قمیض پہ کوئی جیب نہیں ہوتی, وہ جلندری پٹھان اس گلوں بڑا گھٹ دا پکا جے. وہ یہ تو چاچا بھی پوچھتا سی انڈین ہم منصب دے کولوں, میں کیسا لڑا, ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ, ہاؤ ٹھیک ہے میں کیسا لڑا. وہ ماما شکست ہو گئی ہے تمہیں, پورے عالم اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست میں تم نے سرنڈر کیا ہے, تو انہوں پوچھ رہے ہیں میں کیسا لڑا. بندہ ریپٹا کرانا. ویسے وہ انڈین کہہ رہا تھا کہ جنرل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سوچ رہا تھا یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے. انج دے ہی ساڈے نصیباں چ انج دے ہی آندے نے. تے خیر وہ اس کا بھتیجا ہے یار, بھتیجا ہے کہ بھانجا ہے, تو کیا فرق, وہ نہیں کرنا, ریزائن نہیں کرنا. ویسے میری تجویز ہے عمران خان صاحب جو ہے 2-3 دن کے لیے ریزائن کر کے آزاد کشمیر جائیں اور وہاں پہ کیمپین چلائیں اور کہاں پہ کہیں کہ میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے, بس یہ تھوڑے سے اپڈیٹ تھے, میں نے کہا آپ کی خدمت میں تھوڑا سا شغلن عرض کر دیا. جو اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.